امریکی صدر ٹرمپ چین میں براجمان۔ کالم لکھتے وقت چینی صدر شی سے 2 ملاقاتیں ہو چکیں، جبکہ تیسری ملاقات چل رہی ہے۔ صدر ٹرمپ کے دورہ چین 2 طاقتور سربراہوں کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں کے بارے ساری دنیا متجسس ہے۔ 28 فروری امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر یلغار کے بعد دنیا کی توجہ ایران پر مرکوز، چنانچہ ایران ایجنڈا پر پہلا آئٹم رہنا ہے۔ بلا شبہ تائیوان، تجارت اور بین الاقوامی جغرافیائی سیاست پر سیر حاصل گفتگو رہنی ہے، مگر اس پر تجزیہ اگلے ہفتے۔ یار زندہ صحبت باقی۔ حفیظ اللہ خان اپنی نویڑتوں۔ 11 مئی کو میرے بیٹے بیرسٹر حسان خان نیازی کی جیل کے 1000 دن پورے ہو چکے ہیں۔ حسان خان کو 13 اور 14 اگست 2023 کی درمیانی شب ایبٹ آباد سے گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد آج تک حسان خان پر جو بیتی وہ سچ اور انصاف کے تقاضوں کے منافی آئین اور قانون سے صریحاً تجاوز ہے۔ سانحہ 9 مئی وطنی تاریخ کا بدترین واقعہ ہے۔ کاش سانحہ 9 مئی میں ملوث کرداروں کو وطنی آئین و قانون کے ذریعے کیفر کردار تک پہنچایا جاتا۔ صد افسوس سانحہ پر وطنی طول و عرض میں رنج، غم اور غصہ، جو کیفیت اس کا فائدہ نہ اٹھایا گیا۔ جلاؤ، گھیراؤ، توڑ پھوڑ، فوجی تنصیبات پر حملے دن دہاڑے دوپہر 2 سے لے کر سحپہر 4 بجے تک ہوئے۔ ہر مقام پر ملوث کرداروں کی فوٹیج موجود، چہرے پہچانے جا سکتے تھے۔ ایسے موقع پر چند ہفتوں کے اندر مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکتا تھا۔ ریاست پاکستان کی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ ساری توجہ لوٹ سیل اور مال غنیمت سمیٹنے میں لگ گئی۔ اگلے 20 دن صبح و شام تول کے حساب سے پی ٹی آئی کے ممبران قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی مافیاں پارٹی چھوڑنے کے اعلانات کروائی گئی۔ راتوں رات عدم استحکام پارٹی وجود میں آئی، جو آج اپنا وجود کھو چکی ہے۔ چشم تصور میں تحریک انصاف کو برف کی طرح پگھلتے دیکھا، اس حقیقت سے لا علم کہ سیاسی جماعتیں ایم این اے اور ایم پی اے کی مرہون منت نہیں، بلکہ ممبران اسمبلی کی ساری سیاست اپنی لیڈر کی مرہون منت ہوتی ہے۔ قومی بدقسمتی کہ جن کے ہاتھوں میں اس وقت معاملات وہی گرفت کی استطاعت رکھتے تھے، غیر اہم اور غیر ضروری معاملات میں الجھ کر رہ گئے۔ سانحہ 9 مئی پر جلاؤ، گھیراؤ، تشدد میں ملوث کرداروں کا جرم ناقابل معافی، مگر جن لوگوں نے سانحہ کے کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانا تھا، وہ تحریک انصاف کی بیخ کنی میں ایسے لگ گئے کہ تحریک انصاف کو ناقابل تسخیر بنا ڈالا۔ ایسی لوگوں کی حماقتیں ہی کہ آج عمران خان کی مقبول سیاست کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، جبکہ 9 مئی کے اصل کرداروں کے خلاف مقدمات پر حکومت اپنا بیانیہ بھی کمزور کر چکی ہے۔ وطنی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا واقعہ رونما ہوا کہ 5 صوبوں اور کشمیر میں ایک لیڈر کی سپورٹ بدرجائے عدم موجود ہے۔ پہلی دفعہ ایک پارٹی کی سپورٹ پوری فیڈریشن میں موجود ہے۔ میرے بیٹے کو جس جرم میں 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے، وہ جرم صرف لاہور میں 5000 سے زیادہ لوگوں نے کیا کہ یہ سارے جناح ہاؤس کے باہر احتجاج میں تھے۔ واقعہ کے دن میرا بیٹا جناح ہاؤس سورج ڈھلنے پر پہنچا، جب تک جلاؤ گھیراؤ توڑ پھوڑ ہو چکی تھی۔ بیٹے کی گرفتاری کے اگلے دن لاہور ہائی کورٹ میں حبس بیجا کی اپیل دائر کی، جس پر ایک خط کے ذریعے پتہ چلا کہ حسان خان ای ایم ای کی تحویل میں ہے۔ ای ایم ای برانچ کے کمانڈنٹ نے سرور روڈ پولیس اسٹیشن لاہور کے ایس ایچ او کے نام ایک خط لکھا اور حسان خان کی حوالگی ای ایم ای برانچ کو کی گئی۔ کمانڈنٹ کا خط ہائی کورٹ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ قطع نظر کہ حسان خان کو ایبٹ آباد سے گرفتار کیا جا چکا تھا، نہ کہ لاہور سے گرفتاری ہوئی۔ مجھے ایک گونا تسلی ہوئی کہ حسان خان گمشدہ افراد میں نہیں بلکہ فوجی تحویل میں ہے۔ گرفتاری کے تقریباً 2 ماہ بعد پہلی دفعہ جب ہمیں اطلاع ملی کہ ہم حسان خان کو آ کر مل سکتے ہیں، وہ دن ہمارے لیے زندگی کی سب سے بڑی عید کا دن تھا۔ میرا المیہ حسان خان کی قید نہیں بلکہ آئینی، قانونی اور عدالتی نظام کے انہدام کا ہے۔ سزا کو 3.25 سال ہو چکے۔ اس سارے عمل میں آئین کی کئی کھلی خلاف ورزیاں، بنیادی انسانی حقوق کی پامالیاں اور عدالتی نظام کی بے اختیاری امڑ کر سامنے آئی۔ ریاست کا طرز عمل ماورائے آئین و قوانین سامنے آیا۔ مئی 2025 میں فوجی عدالتوں پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو اس میں صراحت کے ساتھ لکھا تھا کہ جس کسی کو غیر قانونی حراست میں لیا گیا ہے وہ ہائی کورٹ سے مداوع حاصل کر سکتے ہیں۔ حسان خان نے فوراً ہائی کورٹ میں اپنی غیر قانونی حراست کو چیلنج کیا۔
ازراہ تفنن ہائی کورٹ کی 5 ڈویژن بینچ بنے اور سب نے یکے بعد دیگرے کسی نہ کسی وجہ کی بنا پر کیس سننے سے معذرت کر لی۔ چنانچہ لطیفہ ہی کہ سال ہونے کو حسان خان کی درخواست ہائی کورٹ میں ایڈمٹ ہی نہ ہو سکی۔ کئی حقائق اور بھی جو کالم میں نہیں چھپ سکتے۔ لطیفہ ہی ہے کہ دسمبر 2024 میں میرے بیٹے کو 10 سال قید مشقت کی سزا سنائی گئی، مگر آج 10 مئی 2026 تک نہ تو فیصلے کی مصدقہ نقل فراہم کی گئی اور نہ ہی سزا کی قانونی وجوہات بتائی گئیں۔ شفاف، انصاف اور منصفانہ ٹرائل کے بنیادی اصولوں سے انکار ہی سمجھیں۔ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ تسلیم کیے جانے کے باوجود کہ ایسے قیدیوں کو ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، جبکہ ہماری درخواست 10 ماہ سے التوا کا شکار ہے۔ کبھی تکنیکی اعتراضات، کبھی بینچوں کی تبدیلی، 5 بینچوں کی معذرت کے باعث آج تک سماعت ہی نہ ہو سکی۔ آج جب میں اپنے بیٹے کو 1000 دن کی غیر قانونی اور غیر انسانی قید خندہ پیشانی، حوصلے اور وقار کے ساتھ برداشت کرنے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، تو مجھے اس بات پر اطمینان بھی ہے کہ ریاستی جبر، غیر قانونی حراست، نفسیاتی دباؤ اور ادارہ جاتی انتقام کے باوجود وہ جس چیز کو حق سمجھتا ہے، بغیر کسی مفاد کے صدقے دل سے اس پر ڈٹا ہے۔ تاریخ کبھی ان لوگوں کو معاف نہیں کرتی جو بے لگام اختیار کے نشے میں آئین، قانون اور انصاف کو روندتے ہیں۔ طاقت حکمرانوں کو یہ گمان دلا دیتی ہے کہ ان کی بالادستی ہمیشہ قائم رہے گی، مگر زوال خاموشی سے قریب آتا ہے، اور جب وہ آتا ہے تو پورے نظام کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ میں ریاست سے اپنی بیٹی کے لیے انصاف کی بھیک مانگتا ہوں۔